بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ الملک کو پڑھیں گے۔ یہ سورۃ الملک 67 نمبر پر ہے قرآن میں ترتیب کے لحاظ سے، اور قرآن کی ایک اہم اور عظیم سورت ہے جو مکہ میں نازل ہوئی۔ یہ سورت انسانوں کو اللہ کی قدرت، حکمت اور عظمت کے بارے میں آگاہ کرتی ہے، اور ان سے اللہ کی تخلیق اور اس کے رازوں پر غور کرنے کی بھی دعوت دیتی ہے۔ اور اس کے شان نزول اور اس کے فضائل پر بھی کچھ مستند احادیث موجود ہیں، لیکن جو شان نزول کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہر صورت کا شان نزول بتایا کریں۔ اگر جس صورت کا شان نزول نہ ہو، یعنی وہ کسی خاص موقع پر نازل نہ ہوئی ہو، وہ رینڈملی ایک وحی نازل ہوئی ہو، تو میں کیسے آپ کو اس کا شان نزول بتا سکتا ہوں خود سے؟ تو جو شان نزول ہوگا انشاءاللہ وہ میں بتاؤں گا، جو نہیں ہوگا وہ فضائل ہم اس کے بتا کر اس کو شروع کریں گے۔ تو سورۃ الملک کے شان نزول پر کوئی خاص واقعہ یا حادثہ مفسرین نے ذکر نہیں کیا، لیکن اس صورت کا عمومی پیغام اور اس کے مضامین کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صورت انسانوں کو اللہ کی عظمت اور اس کی تخلیق کی نشانیوں پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے، اور اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ لوگ اللہ کی قدرت اور حکمت کو سمجھیں اور اس قرآن کی تلاوت کریں، اس صورت کو پڑھیں اور اس کی رضا حاصل کریں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورۃ الملک کی تلاوت کرتا ہے اس کے لیے وہ سورت قیامت کے دن شفاعت کرے گی اور اس کو اللہ کے عذاب سے بچائے گی۔ یہ طبرانی کی حدیث ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ سورۃ الملک قیامت کے دن ایک شفیع بن کر اپنے پڑھنے والے کو اللہ کے عذاب سے بچائے گی۔ تو یہ صورت انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم اسے سیکھ کر سمجھ کر پڑھنا ہے تاکہ اور ہمیں اس کا پڑھنے میں مزہ آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی، بہت بابرکت ہے۔ تبارک، تبرک کا لفظ آپ نے سنا ہے نا، اس میں تبرک کے طور پر یعنی برکت کے طور پر یہ چیز شامل کر دیں تو تبارک برکت اردو میں بھی استعمال ہو رہا ہے۔ تبارک الذی، الذی وہ جو یا وہ ذات جس کی بات ہو رہی ہے، الذی وہ ذات، بیدہ اس کے ہاتھ میں، ید ہاتھ کو کہتے ہیں، ہی اس کے پیچھے کی طرف ہا جا رہی ہے۔ تبارک الذی، بہت بابرکت ہے وہ ذات، بیدہ اسی کے ہاتھ میں ہے کیا؟ الملک، بادشاہی، ساری کی ساری بادشاہت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ وہوا، واو کا مطلب اور، ہوا کا مطلب میں نے کہا تھا انگلش میں ہی سے ریلیٹ کرنا ہے، ہی کا مطلب بھی وہ آتا ہے اور ہوا کا مطلب بھی وہ آ رہا ہے، تو وہ بادشاہت ہے اس کی، وہوا، اور وہ علا، اور علا کا مطلب اوپر یا پر آئے گا، اور کلی ہر چیز پر، کل چیز ہم کل میزان استعمال کرتے ہیں۔ وویل لکل ہمزۃ لمزہ میں ہم نے پڑھا ڈیٹیل سے کہ ہر طعنہ دینے والے اور غیبت کرنے والے کے لیے ہلاکت ہے، کل ہر ایک کے لیے۔ تو کلی کا مطلب ہر شے، چیز، ہر شے اردو میں استعمال ہوتا ہے، ہر شے لے آؤ، ہر چیز لے آؤ۔ قدیر، قدرت والا، قدرت رکھنے والا، قادر، کس چیز پر قادر ہونا۔ تو پورا ترجمہ دیکھیں اس کا، تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات اسی کے ہاتھ میں ہے الملک، بادشاہی، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہو اور وہ علی پر، کل ہر چیز، شیء قدیر قادر ہے، خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ اس کی پہلی آیت ہوگی جو بہت آسان ہے۔ الذی وہ ذات، پھر اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے، الذی وہ ذات جس نے کیا کیا؟ خلقہ، پیدا کیا، تخلیق سے ہے، خالق اللہ تعالیٰ ہمارا پیدا کرنے والے ہیں نا، تو خالق تخلیق سے یہ لفظ ہے۔ الذی وہ ذات جس نے خلقہ پیدا کیا، الموت موت کو، والحیات اور زندگی کو۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے موت کو پیدا کیا، پھر زندگی کو پیدا کیا، والحیات، حیات زندگی کو کہتے ہیں، تا حیات رہیں آپ، تو حیات کا لفظ زندگی میں استعمال ہوتا ہے اردو میں بھی، تو والحیات، حیات یعنی زندگی کو، لیبلوکم تاکہ وہ آزمائے تمہیں، لیبلوکم آزمائے، اب لام تاکید کے لیے ہے نا، تو لیبلو تھوڑا سا لفظ آپ اس ذہن میں رکھیں، آزمائش کی میننگ میں آتا ہے کہ بلا جب انسان پر کوئی آ جائے تو آزمائش ہوتی ہے نا، کہ اللہ آپ کو بلا اور آزمائش سے بچائے، تو بلا کا لفظ اسی سے تھوڑا سا نکلا ہے، تو لیبلوکم بلا اور آزمائش سے ہے، لیبلوکم تاکہ وہ آزمائے، کم کا مطلب تم یا تمہیں، تاکہ وہ آزمائے تمہیں، ایکم کہ کون تم میں سے، ایو کا مطلب کون اور کم کا مطلب تم، ایو کا مطلب کون آئے گا تو کم کا مطلب تم، دیکھیں مل جل رہا ہے تھوڑا سا، تو لیبلوکم تاکہ وہ آزمائے تمہیں، ایکم کہ کون تم میں سے احسن زیادہ اچھا ہے۔ ایک ہوتا ہے حسن، ایک ہوتا ہے احسن، سب سے زیادہ اس کی کمپیریٹیو ڈگری ہے، یعنی بہت اچھا، احسن سب سے زیادہ اچھا، کہ تم میں کون سب سے زیادہ اچھا ہے، عملاً عمل کے لحاظ سے، یعنی تم میں سے کون سب سے زیادہ اچھا ہے عمل کے لحاظ سے، وہوا اور وہ العزیز بہت زبردست ہے،
الغفور اور بخشنے والا ہے۔ یعنی پورا مطلب سمجھیے کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا، لیبلوکم تاکہ آزمائے، بلا سے ہے آزمائش سے ہے کہ آزمائے تمہیں، ایکم کہ کون تم میں سے احسن و حسن سے، خوبصورتی سے اچھا ہے، کس سے، عمل کے لحاظ سے، اور وہ کیا ہے، العزیز زبردست، غفور بخشنے والا ہے۔ مزید خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دوں کہ پہلی اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت اور حکمت کو بیان کیا گیا ہے، دوسری آیت میں انسانوں کی زندگی اور موت کو امتحان کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے ضرور شیئر کریں۔ انشاءاللہ کل ملتے ہیں نیکسٹ آیات کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے رب کے فرمان کا بڑا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔